امریکہ دوسری جنگ عظیم میں کود تو پڑا تھا، مگر آگے چل کر وہ سخت مصیبت میں پھنس گیا۔ اول تو اسے جنگ میں اپنی شمولیت کے تھوڑے ہی عرصے بعد احساس ہونے لگا کہ یورپ میں مختلف محاذوں پر اس کا مقابلہ جن جرمن افواج سے ہوا وہ نہ صرف بہت ہی تجربہ کار اور منظم تھی، بلکہ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی تھے۔ یہ ایسے اسلحہ تھے کہ اگر وہ کسی محاذ پر امریکیوں کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ انہیں استعمال کرنے سے قاصر رہ جاتے، کیونکہ ان کی ٹیکنیک بالکل مختلف تھی جس سے اتحادی نا آشنا تھے۔ اس کے علاوہ ہٹلر نے ایک ہوا اور چھوڑ رکھا تھا جو خفیہ ہتھیار کے نام سے موسوم تھا۔ بہرحال جنگ میں شامل ہونے کے بعد امریکہ خاصی دشواریوں میں مبتلا ہو گیا۔ ایک طرف تو یورپ میں اسے جرمنوں سے لڑنا پڑ رہا تھا، دوسری جانب افریقہ میں بھی جنگ آزمودہ جرمن ہی اس کے مد مقابل تھے، اور جرمنوں کے مقابلہ میں اتحادیوں کی افواج مہارت و تجربہ میں کچی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدا میں اتحادیوں کو شدید جانی اور حربی نقصانات اٹھانے پڑ رہے تھے۔ بہرحال اب تو امریکہ کو یہ سب کچھ برداشت ہی کرنا تھا، لہٰذا وہ برابر یورپ و افریقہ میں اپنی فوجیں جھونکے جا رہا تھا۔ لیکن ایشیا میں جنگ کا نقشہ ہی دوسرا تھا۔ یہاں اس کا مقابلہ براہ راست ایک بڑے اور اپنے وقت کے طاقتور دشمن سے تھا۔ ویسے تو امریکہ کو جاپان کی قوت کا اندازہ پرل ہاربر کے واقعہ ہی سے ہو گیا تھا، مگر جنگ عظیم میں پھنس کر اس کی ٹکر ایشیا کی اس عظیم طاقت سے ہوئی تو اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ جاپانی مادر وطن کی خاطر جان دینا سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، جس کے برعکس امریکی سپاہی جان کی بازی لگا کر لڑتا تو ضرور تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں اسے یہ احساس بھی تھا کہ سرزمین غیر میں بے مقصد جان دینا کوئی اہم کارنامہ نہیں۔ شاید اور حملہ آور فوج کے دل میں اسی قسم کا احساس ہوتا ہے۔ بہرطور امریکی فوج افسر عیش پسند ہونے کے سبب جنگ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر کسی خاص جوش کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ اس کے برخلاف جاپانی بغیر اندیشہ سوزائیاں میدان جنگ میں جس طرح جان دینے کو جوک در جوک بڑھتے تھے، اس کا اثر امریکی فوج کے مورال پر پڑنا ناگزیر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکی اپنے مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ جاپانیوں کو مار کر بھی مطمئن نہ ہوتے، اور انہیں ہر دم یہی دھڑکا لگا رہتا کہ جاپانیوں کے ہاتھوں نامعلوم کہاں کہاں انہیں موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا۔ بہرحال یہ جنگ امریکہ کو اپنی پوری طاقت سے جاری رکھنا تھی تاکہ کسی طرح اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ادھر جاپان نے ہندوستان کے شمالی مشرقی علاقوں کو بھی روندنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے انگریز زچ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جاپان نے ریپلس جیسے عظیم جنگی جہاز کو غرق کر کے اتحادیوں پر اپنی زبردست دھاک بیٹھا دی تھی۔ اس زمانہ میں انگریزوں کا راج کشمیر سے لے کر برما اور ملایا حال ملیشیا کے آگے تک تھا، مگر یہ سارے علاقے جاپان نے روند ڈالے تھے، اور ہندوستانی فوجیں ان کی یلغار کتاب نہ لا کر اسی طرح پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جاپانی مشرقی پاکستان تک آ پہنچے، کیونکہ سنگاپور، ملایا اور برما انگریزوں کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ غرض ایشیا میں جاپان نے انگریزوں اور امریکیوں کی ناک میں دم کر دیا تھا، اور ایسے آثار پیدا ہونے لگے تھے کہ جاپان کے ابھرتے سورج کی دھوپ پورے ایشیا پر پھیل کر رہے گی۔ یہ 1945 کے واقعات ہیں، جب یورپ میں جرمنی اور اتحادیوں میں جنگ مغلوبہ ہو رہی تھی اور ہٹلر ابھی زندہ تھا۔ آخر مارچ، اپریل اور مئی 1945 کے اوائل تک مغرب کی جانب سے اتحادیوں کی فوجیں اور مشرق کی طرف سے روسی افواج جرمنی میں داخل ہو گئیں اور تیزی سے برلن کی طرف بڑھنے لگیں۔ ہٹلر نے گھبرا کر اپنے ایشیائی حلیف جاپان کو پیغام بھیجا کہ وہاں امریکیوں کا پیچھا نہ چھوڑے، اور جاپان نے بحر الکاہل میں امریکہ کے خلاف جنگ کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوا، مگر اس سے برلن کی طرف امریکہ کی پیش قدمی پر کوئی اثر نہ پڑا، یہاں تک کہ بعد خون ریزی برلن فتح ہو گیا، اور اسی دوران ایک طرف تو ہٹلر نے خودکشی کر لی، دوسری طرف اس کے نامور ساتھیوں نے۔ ہٹلر اور جرمنی کے خاتمہ کے بعد یورپ میں تو جنگ ختم ہو گئی، مگر ایشیا میں
ابھی جاپان کی جنگ برابر جاری تھی اور بحر الکاہل میں امریکی مفاد بدستور جاپان کے ہاتھوں تباہ ہو رہا تھا۔ وہاں پھنسے ہوئے امریکی بحریہ کے جنگی بیڑے پر جاپانیوں کی مسلسل مار پڑ رہی تھی۔ اس سے امریکہ اکتا گیا تھا اور عاجز آ کر سوچتا تھا کہ کس طرح اس سے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ یہ حالات دنیا کے دوسرے ملکوں کے بھی علم میں تھے اور وہ اس امر سے بھی باخبر تھے کہ اگر امریکہ چاہے گا تو اپنی پوری فوج طاقت کا رخ بحر الکاہل کی طرف موڑ کر جاپان کو شکست دے سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری بات کسی کے وہم میں بھی نہ آ سکتی تھی۔ کسی کوسان اور گمان تک نہ ہو سکتا تھا کہ امریکہ عام جنگی اسلحہ کو بلائے طاق رکھ کر جنگ ختم کرنے اور ایک برابر کی ٹکر لینے والی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا انسانیت سوز قدم بھی اٹھا سکتا ہے جس کی نظیر دنیا کی کسی جنگ میں نہ ملے۔ غرض دنیا ایک خوش فہمی میں مبتلا رہی، لیکن کسی نے جو کچھ سوچا تھا اس میں سے کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ امریکہ نے وہ کر دکھایا کہ جس کی طرف دنیا کا دھیان تک نہ جا سکتا تھا۔ ایک دن جاپان کا مشہور شہر ہیروشیما حسب معمول زندگی سے معمور تھا کہ آسمان پر ایک امریکی ہوائی جہاز نمودار ہوا، جو کوئی استعجاب کی بات نہ تھی۔ امریکی ہوائی جہاز بم برسانے آتے جاتے رہتے تھے، لیکن آج ہیروشیما والوں نے اس ہوائی جہاز میں ایک عجیب قسم کا بم دیکھا۔ اس سے جو چمک خارج ہوئی وہ چمکیلے سورج سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی، جس کی چمک سے سینکڑوں آدمی اندھے ہو گئے۔ شہریوں کی حیرانی ابھی مٹنے بھی نہ پائی تھی کہ ایک بلا کا دھماکہ ہوا، جیسے کئی ہزار توپیں یکبار سر کر گئی ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار مکانات اور شجر و حجر پتیوں کی مانند ہوا میں اڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس بم کا دھواں، جس کی شکل ایک درخت جیسی تھی، قہرناک الرج کے ساتھ پھٹ کر پھیلا اور ہوا میں اس کی بلا کی حدت و گرمی پیدا ہو گئی، گویا ایک ساتھ کئی سورج زمین پر اتر آئے ہوں۔ پھر کیا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ، شعلوں کے متلاطم سمندر، جن میں انسان کی تو کیا حقیقت تھی، پتھر کی چٹانیں اور لوہے کی چادریں اور ستون بھی پگھل کر پانی ہو گئے۔ یہ ایٹم بم تھا جسے امریکہ نے صحرا یا پہاڑوں پر نہیں چھوڑا تھا، بلکہ انسانوں سے بھرے ہوئے شہر ہیروشیما پر گرایا تھا۔ یہ ایٹم بم آج کے ایٹم بم کے مقابلہ میں کئی گنا کمزور تھا، پھر بھی اس نے ہیروشیما کے 80,000 باسیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور جو لوگ بچ رہے وہ طرح طرح کی لا علاج و مہلک بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ بیماریاں ان کی کئی پشتوں تک منتقل ہونے والی تھی۔ یہی حشر امریکہ نے جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی کا بھی کیا، جس کے بعد جاپان کیا دنیا کی کسی طاقت کے بھی میدان میں ٹھہر سکنے کا امکان نہ تھا۔ یہ تھا ہٹلر کا خفیہ ہتھیار، جسے اس نے یورپ کی گوری نسل پر نہیں گرایا۔ شاید وہ خدا سے ڈرتا رہا، مگر اس کی موت کے بعد فاتح امریکہ نے اسے ایشیا پر گرا دیا۔ شکر ہے کہ آج کے راز پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہی، ورنہ پوری دنیا کسی لمحہ بھی ہیروشیما